نبينا وخطوتنا محمد الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً استاد المحترم پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی قادری مدت فی ظہور کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ کو نظامت کا شرف حاصل ہوا ہے. عزیزان اکرامی، آج کی محفل کے آغاز کے لیے قرأت کلام پاک پڑھنے کے لیے مدرسہ ابو رجا کے طالب علم میری مراد مزمل قادری سے ہے کہ وہ آئے اور قرأت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى
بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم عالم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مزمل ساری کرائے پاک سنا رہے تھے. آئیے میں حضرت کے شہزادے سید شاہ نور اللہ عواب کو دعوت دیتا ہوں نعت شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حضرت کے شہزادے سید شاہ نور اللہ عواب. سرکار کی محفل کو سرکار ہی سجاتے ہیں, سرکار کی محفل کو سرکار ہی سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. میں دعوت دینے چلا ہوں ترانہ میلاد سنانے کے لیے. ایان بن عثمان کو آئے اور سنانے کا اجازت کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے زمیں سارا چمکا چمن نور احمد سے روشن یہ سارا گگن بولی ہر ایک کلی بولا سارا اذن باغ بن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن سارے خوشیاں مناؤ نبی آ گئے سارے گھر کو سجاؤ نبی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ نبی آ گئے سارے گھر کو سجاؤ نبی آ گئے رحمتیں برکتیں سب ملیں گی تمہیں رحمتیں برکتیں سب ملیں گی تمہیں بسوگا بھی سب ہم کو ملا یہ وچن پاک پن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن ذرہ ذرہ زمیں کا یہ کہنے لگا آ گئے مصطفیٰ آپ صلی اللہ ذرہ ذرہ زمیں کا یہ کہنے لگا آ گئے مصطفیٰ صلی اللہ موج ہر ایک خوشی سے مچلنے لگی موج ہر ایک خوشی سے مچلنے لگی فرش چھونے لگا ہے زمین کے چرن باغ بن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن آمینہ بیوی ہم پہ بھی کر دو کرم اس ہوئے سے گدا کا بھی رکھ لو کرم آمینہ بیوی ہم پہ بھی کر دو کرم اس ہوئے سے گدا کا بھی رکھ لو کرم دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم صدقہ اصحاب کا صدقہ پنجے تن باغ بن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن باغ بن باغ بن باغ بن باغ بن السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبوں پر آپ کا ہے نام پل پل یا رسول اللہ لبوں پر آپ کا ہے نام پل پل یا رسول اللہ جبیں پر حادثوں کی آ گئے بل یا رسول اللہ جبیں پر حادثوں کی آ گئے بل یا رسول اللہ مدینہ ہی نظر آتا ہے مجھ کو جس طرف دیکھوں مدینہ ہی نظر آتا ہے مجھ کو جس طرف دیکھوں ہر ایک ان آنکھوں سے اوجھل ہے یا رسول اللہ ہر ایک منظر ہے ان آنکھوں سے اوجھل یا رسول اللہ. آئیے دعوت اتفاق کے لیے حافظ قاری عبد المنان صاحب سے دعوت دیتا ہوں. کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين
وأصحابه الأكرمين الأفضلين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین حضرات، محترم اساتذہ ذی وقار، سب سے پہلے تو آپ سبھی حضرات کو مبارکبادی دی جاتی ہے کہ آپ سبھی حضرات یہاں پر تشریف لائے. جیسا کہ ابھی ہمارے رضوان صاحب نے کہا، آتے ہیں وہی چیزیں سرکار بلاتے ہیں. کہ رسول اللہ کی محفلیں یہاں پر ہر کوئی نہیں آتا، جس کو رسول اللہ چاہتے ہیں وہی ان محفلوں میں تشریف لاتے ہیں. اب انہی محافل کو، انہی محافل کا قیام کرنے والی جو شخصیت ہے وہ ہمارے پیر طریقت مصلح امت حضرت ابو رجا سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر بخاری نقشبندی مجدد قادری عالم رحمت و رضوان. دراصل یہ جو سلسلہ ہے چونکہ شہر حیدرآباد میں چند ہی مقامات پر اس کا آغاز ہوا. ہمارے پاس الحمدللہ حضرت اللہ نے تقریباً 25 سال قبل ہی اس کام کا آغاز کیا اور 12 روزہ محافل کے ذریعے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی کو دلوں میں بٹھایا اور نام کے نہیں کام کے سنی بنایا. یہ حضرت والا کی ذات ہے، حضرت ابو رجا علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے. انہی محافل میں کبھی حضرت پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کی تشریف لاتے تھے. انہی محافل میں کبھی حضرت ابو الفدا محمد رسول ستار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کی تشریف لاتے تھے. انہی محافل میں کبھی حضرت مفتی اعظم مفتی محمد عادل کوکی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی تشریف لاتے تھے. یہی وہ محافل ہے جن میں تمام ہمارے اسلاف تشریف لاتے ہیں. تو یقیناً آپ سبھی حضرات مبارکباد ہے جو اس میں تشریف لائیں. اب جو آج اس کے جو ہمارے پاس حضرت والا کے انتقال کے بعد حضرت کے جانشین عالم جلیل فاضل نبی حضرت العلامہ ابو رجا حضرت العلامہ ابو زکا سید شاہ اللہ بشیر اویس بخاری نقشبندی مجددی قادری مدیزی نورانی حضرت والا کی حضرت کے انتقال کے بعد اس جاری و ساری رکھا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بزرگان دین کے وصال کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے، کام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، مگر حضرت والا نے اس کام کو بڑے زور و شور سے اور آگے بڑھایا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے وصال کے بعد بھی ہم ان کے کاموں کو، ان کے کارناموں کو، ان کے اجلاسوں کو، ان کے جو کارنامے ان جو زندگی جن کارناموں میں انجام دینے میں لگا دی ہم اس کو زندہ رکھیں. یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے. اب جو آج کی جو ہماری محفل ہے جس کے ہمارے مہمان عالم دین عالم جلیل فاضل نبی استاد کریم حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری غلام خواجہ سیف اللہ سلمان سہروردی صاحب قبلہ دعوت برکات اللہ عالیہ قابل الحدیث و استاد جامعہ نظامیہ ہے. آج کا جو ہمارا عنوان ہے تعداد ازواج النبی، تعداد ازواج النبی حقائق اور حکمتیں. عام طور پر ہمارے پاس ایسے عنوانات نہیں دیے جا سکتے. 12 روزہ محافل ہوتے تو وہی جو بولنا ہے بولو، 12 دن بولو، چلے جاؤ. سب سے پہلے تو ان چیزوں کی بنیاد ڈالی ہے حضرت والا نے جو کام کیا ہے ہم یقیناً اس کو سلام. مگر آج جب جو ہمارے پاس جو 12 روزہ محافل ہوتے جو بولے وہ ٹاپک دے لیے بولیے چلے گئے، ہو گیا، کچھ میسج نہیں جاتا، صرف بول دیتے ایسا ایسا. 12 دن 12 علماء وہی بات بولتے ریپیٹ ہوتی چل جاتی اور تقریباً میلاد النبی کا جواز ہی دیا جاتا. یہ خصوصیت ہماری مسجد کو ہی ہمارے سینٹر کو ہی حاصل ہے کہ ہمارے پاس بعض آپ کا الگ الگ عنوان دیا جاتا ہے. ہر عالم کے دن کو ایک نیا عنوان دیا جاتا ہے اور سال میں پھر وہ عنوان ریپیٹ نہیں ہوتا. شاید ایک آدھ عنوان ہو سکتا جو ریپیٹ ہو، پھر وہ سابق عنوانات کے نہیں رہتے. اب کی بار کے جو ہمارے جو عنوانات ہیں اس میں ایک بہن بہت ہی عمدہ عنوان ہے کہ ازواج نبی کی تعداد ازواج نبی کے حقائق اور حکمت. عام طور پہ ہوتا ہے کہ عنوان کو لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی تعداد، اور اگر لے بھی لیا جائے تو صرف اور صرف حقوق بیان کیے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کی جو حکمتیں ہوتی ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا، اس کو بیان نہیں کیا جاتا. مگر یہ عنوان واقعی بڑا ہی عمدہ ہے کہ اور یہ عنوان بولنے کے لیے بھی ہر کوئی عالم آ کے نہیں بول سکتا. اس عنوان کے لیے ایک بہت ہی گہرا مطالعہ ہونا پڑتا ہے، شریعت اور طریقت میں فیض ہونا پڑتا ہے، تو جب جا کے اس عنوان پہ بول سکتے. تعداد ازواج نبی حقائق اور حکمتیں، کیونکہ قرآن مجید کے واضح طور پر ہے
یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی پاک آپ ان سے چاہے تو نکاح کریے، ان کی لحاظ آپ فرمائیں رسول اضافہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل استاد علی وقار سے سماعت فرمائیں گے. یعنی یقیناً آج کا جو عنوان ہے جو ہمارے لیے جو آج جو اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اس کو تاکہ اس سے ہوگا یہ کہ انہوں تو انگلی اٹھا لی ان کا کام ہو گیا، مطلب جو ہمارے لوگوں میں کیونکہ ہمارے پاس تو ہماری نوجوان نسل مسجدوں کو آتے نہیں، تو اب ہمارے کئی سارے گھروں میں یہ فتنہ چل رہا ہاؤ صحیح میں کئی کو کرے ہوں گے کہ فتنے بہت چلے گھروں میں. تو یقیناً یہ عنوان آج کے اس عنوان کے ذریعے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کا ایک اور ایک عنوان ہے بحیثیت خاوند کا، عنقریب وہ بھی آئے گا. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی وہ معلوم ہوگا. اور آج کے اس عنوان سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں فرمایا، اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ حقیقتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کو حضرت والا سے سماعت فرمائیں گے. میں نیچے کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت والا کو دعوت خطاب دینے سے قبل یہ ایک فریضہ مقدسہ ہے کہ گل پوشی و شال پوشی کا، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا نواز نقشبندی مجدد قاضی صاحب کو کہ حضرت والے کو ابھی میں بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ مولانا خطیب جلیل عالم جلیل فاضل نبی خطیب کریم استاد حکیم حضرت علامہ مولانا غلام خواجہ سید اللہ سلمان سہروردی صاحب اللہ تعالیٰ برکات عالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والرحمة والبركات على سيد السادة خير البريات سيدنا وسندنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين السابق بالخيرات وعلى آله الطيبين الطاهرين سفينة النجاة وعلى أصحابه الراشدين النيرين نجوم الهدى والهدى. أما بعد فقد قال الله سبحانه جل شأنه وعم نواله کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم رسول مکرم صاحب لطف امین بیکل خلق عظیم سرکار مدینہ حضور رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ
وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ سب سے پہلے خواہش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود شریف کو پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ رونق بزم مولانا محترم حافظ ظفاری سید شاہ خلیل اللہ بخاری اویس نقشبندی قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ محترم غلام بہت نقشبندی قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی اس محفل میلاد کو اپنی شرکت سے سجانے والے بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلق عظیم کی بلندیوں پر فائز فرمایا۔ یہ خلق عظیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق حمیدہ، یا پھر انسان جس کو ادب اور تہذیب کے نام سے جانتا ہے، وہ صورتیں، وہ حالات اور کیفیتیں ہر سنجیدہ انسان کے پاس اس کی زندگی میں ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان ہے تو وہ اچھے اخلاق کا پابند ہے، غیر مسلم بھی ہے، اگرچہ کہ اس نے اسلام کو، ایمان کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، لیکن اس کے مزاج میں ایسی سنجیدگی ہے کہ وہ برا کام، بد اخلاقی اور معاشرے میں جس کو مخرب اخلاق سمجھا جاتا ہے، جس کو غیر سماجی کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی عادت کے مطابق ایسے اخلاق سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا پابند بناتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو اس کا پابند نہ بھی بنائے تو دنیا کی حکومتیں، چاہے وہ عرب ممالک ہو یا مسلم ممالک ہو یا غیر مسلم ممالک ہو، ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اخلاق کے پہرے اپنے باشندوں پر بٹھا دیے ہیں کہ اس کے کچھ حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر تمہیں ہمارے علاقے میں رہنا ہوگا، اس کے علاوہ تم اپنے حدود سے، ملکی آئین سے اور ہمارے ملک کے قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کچھ اخلاق کی حدیں ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی انہیں اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
خلق عظیم کی بلندی پر فائز فرمایا گیا، آخر اس کی اصل کیا ہے؟ سب کے پاس اخلاق ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اخلاق عظیمہ کی بلندی پر فائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا، تحفظ ناموس رسالت کے ذریعے آیات ربانیہ کا نزول فرمایا، وہیں آپ کی عظمتوں کو، آپ کی بلندیوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ آپ خلق عظیم کی بلندیوں پر فائز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے اخلاق کو خلق عظیم کہہ کر یاد فرمایا، تو اس خلق عظیم کی بلندی ایسی بلندی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کرام کو رب العالمین نے جو اخلاق عطا فرمائے وہ اخلاق اپنی جگہ مسلم ہے، ان اخلاق کی بلندیوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس بلندی سے بڑھ کر بھی کوئی اخلاق کی بلندی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ پیغمبر خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کی جو خوبیاں ہیں، انبیاء کرام کی جو عظمتیں ہیں، انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں اور انبیاء کرام کے جو اخلاق کریمہ ہیں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بلند اخلاق کا مقام عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں دو مثالیں انبیاء کرام کی قرآن کریم کی روشنی میں دیتا ہوا میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے تو بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، آپ کے معجزات، آپ کی عظیمت اور آپ کا دبدبا و جاہ و جلال، فرعون اور فرعونیت کو مار دینے والے آپ کے کردار کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہیں قرآن کریم میں سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کی شان کو بیان کیا گیا۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی برحق، انبیاء کرام میں آپ کی بے شمار خصوصیات، خطیب الانبیاء آپ کے مبارک الفاظ میں، تو آپ کی دو صاحبزادیاں تھیں جو پانی کو بھرنے کے لیے اپنے علاقے کے پانی کے مقام پر کنویں پر وہ پہنچی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ایک اجتماع لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ ایک پیغمبر برحق کی دونوں پاکیزہ دختران تھی، لوگوں میں ملنا جلنا اختلاط کرنا، مرد حضرات کے ساتھ شانہ بشانہ ٹہرنا انہوں نے پسند نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، پانی کو بھر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور جو پاکیزہ شہزادیاں ہیں کہ وہ اپنی باری کے انتظار میں ہیں، آئی تھی جس مقصد سے، اس مقصد کو وہ پورا کرنے سے رہ گئی اور انتظار میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حیات کی شان کے ساتھ ان کے معاملے کو دریافت فرمایا، ارشاد فرمانے لگے ما خطبکما، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء،
کہ جب تک یہ ہجوم چھٹ نہ جائے ہم پانی کو بھرنے والی نہیں۔ آخر انہیں پانی کو بھرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ وہ ان کی حیاتی شان تھی، وہ اس بات کو پسند نہ کیا کرتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط ہو جائے، لوگوں کے ہجوم میں وہ بھی داخل ہو جائے، چاہے معاشرہ کچھ ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں، اور ہم اپنا کام کرتے ہوئے پانی کو بھرتے ہوئے چلی جائے۔ انہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا اور حضرت موسیٰ سے اس کی وضاحت کر دی کہ جب لوگوں کے ہجوم کو وہ پسند کرنا نہیں چاہتی تھی تو پھر بات کیا تھی؟ وہ لوگوں کے قریب پہنچی کیوں ہے؟ انہوں نے وجہ اس کی بھی بتا دی، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا جان بڑی عمر والے بزرگ ہیں، وہ بھی اس کام کو انجام دینے کے لیے تشریف نہیں لا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تفصیل کو سماعت فرمایا تو وہاں پر ایک اور کنواں تھا جس کے اوپر ایک وزنی پتھر تھا، اس وزنی پتھر کو ہٹایا، ہجوم کا انتظار کیے بغیر حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں پانی کو اس مقام سے بھرتی ہے اور اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ خلاف معمول جب وہ اپنے گھر کو جلد پہنچ گئی، حضرت شعیب علیہ السلام سے اس کی وجہ بھی ذکر کرتی کہ ہمیں ایک صالح نوجوان وہاں پر آئے اور انہوں نے ہم پر احسان کیا اور ہم آسانی سے پانی بھر لی، نتیجے میں ہجوم کا انتظار کیے بغیر گھر کو جلد پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس واقعے کو بڑا پسند فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ نیک صالح کون ہے، جاؤ انہیں بلا لے آؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک شہزادی پیکرے حیا بن کر شرم و حیا کی چادر کو اوڑے ہوئے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو برقع پوش رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ گئی۔ قرآن کریم نے اس منظر کو ذکر فرمایا تو ان کے آنے کے کسی اور منظر کو ذکر کیے بغیر حضرت شعیب کی شہزادی کا ذکر فرمایا، ان کی حیا کا ذکر فرمایا۔ ارشاد رب العزت ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حضرت شعیب کی ایک شہزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بے محابہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو بڑی حیا کی پیکر بناتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آ گئی اور آنے کی وجہ بیان کی۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ اے صالح، اے بزرگ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بابا جان نے آپ کو یاد فرمایا ہے تاکہ آپ نے ہمیں جو پانی کو سیراب کرنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے جو احسان کیا ہے وہ آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے لگے، جس بات کو میں آپ حضرات کی توجہ کا مرکز بنایا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی اس شہزادی کے ساتھ جانے لگے۔ موسم خوشگوار تھا، ہوائیں تیز اور دھند ہونے کا اندیشہ تھا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہزادی کو روک دیا کہ بیٹی رک جاؤ، اور ارشاد فرمانے لگے کہ آپ آگے چلنے کے بجائے میرے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حالانکہ یہ خلاف عادت ہے، جو راستہ بتانے والا ہوتا ہے اسے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ہمیں رہبری کرتے رہے، آپ آگے بڑھ کر راستہ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو راستہ معلوم ہے وہ آگے بڑھے گا، اس کے پیچھے پیچھے نیا اجنبی شخص جس کو پتہ معلوم نہیں وہ چلتا رہے گا۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کی شان یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کے ضابطوں کو نہ دیکھا، راستہ بتانے کے قاعدے کو نہ دیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی کو فرمایا کہ آپ پیچھے چلتے رہیں۔ آخر پیچھے چل کر راستہ بتانے کی وہ وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ پیچھے ہی سے اشارہ کر دیا کریں کہ دائیں بائیں کدھر گزرنا ہے۔ اس کی وجہ کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کی شان اتنی بلند تھی، آپ کی پارسائی کا معاملہ اتنا عظیم تھا کہ انہوں نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا کہ ایک پاک باز شہزادی راستے سے گزرتی رہے اور ہوا چلنے لگے تو انہوں نے جس چادر کو اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں وہ چادر ان کے جسم سے اس طور پر نہ لہرائے کہ ان کے جسم کی نمائش ہوتی رہے، ان کے جسم کی ساخت بھی ظاہر ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی حیا کی شان یہ تھی کہ انہوں کہہ دیا کہ آپ کے جسم پر پڑنے والی ہوا اور اس سے جسم کو لگ کر جو جسم کا حصہ ظاہر ہونے نہیں پا رہا تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ جسم کی جو ساخت تھی وہ ظاہر ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس اندیشے کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوارا نہ کیا، حکم فرمایا کہ پیچھے چلتے رہے تاکہ ہوا بھی اگر چلنے لگے، ہوا آپ کی چادر سے ٹکرائے، چادر آپ کے جسم سے ٹکرائے تو جسم کی جو حیرت ہے، جسم کی جو ساخت ہے وہ ساخت بھی ظاہر ہونے نہ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طور پر راستے کو گزار دیا۔ تو یہ ایک نبی برحق حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو اخلاق عظیمہ کی بلندی پر فائز فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شان حیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر پیکر خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا کی شان عطا فرمائی تھی۔ حضور کے بارے میں، حضور کی حیا کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اشد حیاء من العذارى، ارے جو شادی سے پہلے کی جو کماری لڑکی ہوتی ہے اس میں بنسبت شادی شدہ لوگوں کے حیا کی شرم کی کیفیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کنواری دوشیزاؤں سے بڑھ کر اپنے اندر حیا کی شان رکھنے والے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذارى، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی شان یہ ہے کہ وہ دوشیزاؤں کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر اپنے اندر حیا کی بلندیوں کو رکھا کرتے ہیں۔ آج کے تعدد ازواج، حقائق اور حکمتیں عنوان کے تئیں اس بات کو ہم سب سے پہلے اپنے فکر و خیال میں بساتے چلے کہ جو شکوک و شبہات حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاندانی زندگی پر پیدا کیے جا رہے ہیں، جو اشکالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو سوالات و اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کی سب سے اہم کڑی اور بنیادی طور پر جس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اخلاق کا بھی قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ سورہ صاد میں جس کی تفصیل ہے کہ آپ کے پاس ننھیاں عورتیں اس وقت تھی جن میں سے بعض سے آپ نے نکاح فرمایا، بعض آپ کی کنیزیں تھیں، اور آپ کے بھائی جن کے پاس ایک بھی خاتون نہ تھی، انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا تھا ایک خاتون سے، اور اتفاق ایسا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس خاتون کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے تھے، لیکن بارگاہ رب العزت میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل نہیں، ارادہ مقدر نہ تھا کہ وہ اپنے ننھیوں کے عدد کو
اس خاتون کو لیتے ہوئے 100 مکمل کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توجہ دلائی. انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا. گویا کہ اسے ایک مسئلہ درپیش ہو گیا تھا. ایک مقدمے کو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں دائر کیا اور عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک بکری ہے, میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں. آپ بتائیں کہ وہ میرا بھائی 99 بکریاں رکھتے ہوئے بھی اس ایک میری بکری کو وہ بھی اس بکری کو بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس مقدمے کو سماعت فرمایا, اس کا اثر آپ کے قلب مبارک پر کر گیا. سیدھے انہوں نے مقدمے کو مکمل کیے بغیر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے, بخشش طلب کرنے لگے. پروردگارا, تو نے اگر میرے حق میں 99 عورتوں کی عدد کو 100 کرنا مقدر نہ رکھا تھا, میں نے صرف ارادہ کیا تھا. پروردگار عالم, میرے اس ارادے کو بھی تم معاف فرما دے. عمل نہ کیا تھا انہوں نے. 100واں نکاح حضرت سلیمان نے نہ کیا تھا, بس ارادہ کیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی. حضرت سلیمان کی حیا نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ خالق کائنات کو میرا ارادہ بھی منظور نہیں اور میں اپنے ارادے کو کیسے کر گزر جاؤں. قرآن کہتا ہے فاستغفر ربہ, اپنے پروردگار سے اس ارادے کے تئیں بخشش کی دعا کرنے لگے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت سلیمان علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے. مطلب کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات کی شان خاص طور پر تعدد ازواج کے ارادے کے سلسلے میں اتنی پاکیزہ ہے, اتنی پاکیزہ ہے کہ صرف انہوں نے ارادہ کیا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے ارادے کو تبدیل فرما لیا. اب رہی بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق عظیمہ کی, پروردگار عالم نے حضور کو حضرت سلیمان کے پاکیزہ اخلاق سے بڑھ کر اخلاق عطا فرمائے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اخلاق کریمہ کی, اخلاق عظیمہ کی بلندی پر فائز ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک سے زائد شادی کرنے کے سلسلے میں آج مختلف ذہنوں میں خیالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ملون زمانہ, بدنام زمانہ, کوئی لیڈر ہو یا کوئی اور ہو, ہمیں نہ اس سے کوئی سروکار ہے, نہ اس کی زبان دری, اس کی بد زبانی اور اس کی بے دینی سے کوئی سروکار ہے. لیکن جب اس نے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ احساس ہمیں آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. گستاخ نے تو گستاخی کی, دشمن ہے, دشمن محبتوں کے ساتھ پیش آنے والا نہیں, وہ تو بے دین ہے, بے دینی کا مظاہرہ کرے گا, دشمن ہے, دشمنی کا اظہار کرے گا, ظالم ہے, ظلم وفا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم مسلمان ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام لیوا ہے, حضور کی ناموں سے رسالت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا ہم پر فریضہ ہے. ہم پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس بات کے پابند ہیں کہ تحفظ ناموں سے رسالت کی خدمت کو انجام دینے والے ہو جائیں. ہم اس بات کا تہیہ کریں, اس بات کو بھی غور و فکر کریں کہ دشمن نے دشمنی کرتے ہوئے, بے ادب نے بے ادبی کرتے ہوئے گستاخی والے کلمات کو ظاہر کر دیے ہیں. لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اخلاق کریمانہ کی شان کو سمجھنے والے ہو جائے. سب سے پہلے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے, سنجیدگی کے ساتھ حقائق کو سمجھنے والے ہو جائے, اس کی حکمتوں کو بھی سمجھے اور اس بیان حق کو اوروں تک پہنچانے والے ہو جائے. تفصیلات اس سلسلے میں اتنی زیادہ ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ جزئیہ ان کی تفصیل کو بیان کیا جاتا ہے.
صرف میں چند باتیں اس سلسلے میں ازواج مطہرات کے نکاحوں کے سلسلے میں عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پہلا نکاح فرمایا۔ اس نکاح کے سلسلے میں مختصراً 3 باتیں 3 پوائنٹ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوا آگے بڑھتا۔ سب سے پہلی بات تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ 25 برس کی عمر شریف۔ اور اگر قدیم زمانے کا نکاح کا شادی کا رواج عمر کے حوالے سے دیکھا جائے تو 13 14 15 سال کی عمر، اس عمر میں نکاح کر دیا جاتا اور وہ 1-2 سال میں والد کی حیثیت سے بھی شہرت پانے لگتے۔ تو اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجرد کے بغیر شادی شدہ زندگی گزارنے کے ایک عرصہ دراز تک سال کو گزارا۔ یوں سمجھیے کہ شرعی طور پر بڑے ہونے کی عمر 15 سال ہے، 15 سے لے کر 25 سال تک 10 سال، حالانکہ وہ عمر عرب کے نوجوانوں کی ایسی تھی کہ اس عمر میں وہ صرف ایک شادی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، 2-2 4-4 6-6 اور اس سے زیادہ وہ خواتین کو اپنے نکاح میں لیتے تھے، کنیزوں کو خرید لیا کرتے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں حالانکہ جاہلیت کا یہ وہ دور تھا کہ جس میں ہر طرح کی بے حیائی عام تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک دامنی اور بے داغ سیرت کے باب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بتا دیا کہ 15 سال کی عمر میں کوئی عرب کا نوجوان بغیر شادی کے، بغیر عورت کے تنہا نہیں رہتا تھا۔ لوگوں جان لو میری پاک دامنی کو، عمر کے 25 سال میں نے گزار دیے ہیں لیکن کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیا کی یہ شان ہے۔ اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو نکاح کے سلسلے میں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے، لیکن اس دینداری کے ساتھ ہم کس چیز کو ہمارے معاشرے میں ترجیح دی جاتی ہے؟ لڑکی کی عمر کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے سے اگرچہ کہ عمر اس کی کم بھی ہو، اس کی قریب قریب ملتی جلتی بھی ہو، تو بغیر کسی عذر کے یہ کہہ کر رشتے کو نظر انداز کر دیا جاتا کیونکہ لڑکی کی عمر کچھ زیادہ۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح وہ بھی جاہلیت کے ماحول میں اگر کیا ہے تو کس عمر والی خاتون سے کیا؟ سب جانتے ہیں تفصیل ہم کہ اس موقع پر حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نکاح کے ذریعے دنیا کو پیام پیش کر دیا کہ ہر کوئی اگر نکاح کے سلسلے میں ترجیح دیتا ہے تو کسی دوشیزہ کو دیتا ہے، کسی کم عمر والی لڑکی کو دیتا ہے، لیکن میں نے نکاح کو اپنے لیے قبول کیا، کسی خاتون کو میں نے اپنے نکاح میں لیا ہے تو میں نے اس کی عمر کا لحاظ نہیں رکھا تاکہ عمر کا لحاظ رکھنے والے اس بات کو جان لے کہ پیکر خلق کریم، پیکر خلق عظیم، صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا نکاح فرمایا ہے تو عمر کو نہیں دیکھا، نہ اپنی عمر کو دیکھا، نہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس شہزادی کی عمر کو دیکھا، بلکہ دنیا کو پیام دے دیا کہ معاشرے میں اس بات کو بھی عام کر دیا جائے، سرکار مدینہ کے پاکیزہ کردار کے طور پر اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلا نکاح جس خاتون سے کیا تھا اس خاتون کی عمر شریف حضور سے کم نہیں تھی بلکہ حضور پاک کی عمر مبارک سے زیادہ تھی۔
اور حضور نے اپنے اس عمل کے ذریعے خاص طور پر مسلمانوں کو بھی پیغام دیا کہ وہ عمر کے حوالے سے نکاح میں لحاظ رکھنا بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے عیب نہ سمجھے۔ حضرت خدیجہ کی جو عمر شریف زیادہ تھی تو اس زیادہ عمر میں حضور کا نکاح ہوا، تو اس حضور کے نکاح کی کامیاب زندگی کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 25 برس گزارتے ہوئے بتا دیا کہ عمر کا اعتبار کیے بغیر کوئی اپنے نکاح میں کسی بڑی عمر کی خاتون کو بھی لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشگوار ماحول عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں آئی تو اس وقت آپ پہلے سے ایک کے بعد دوسرے 2 شوہروں کو گزار چکی تھی۔ ان کے نکاح میں آ کر 2 شوہر گزر گئے، انتقال کر گئے تھے۔ اور یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ حضور کا پہلا نکاح جو ہوا، نکاح کے سلسلے میں پیام جو پیش کیا جاتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے لڑکے والوں کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن حضور کے نکاح کے سلسلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور کے نکاح میں آنے کے لیے پہل کی تھی۔ حالانکہ انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ اب 2 شوہر گزر چکے ہیں، کسی اور کو میں اپنے نکاح میں لانے والی نہیں، میں اب کسی اور کے نکاح میں جانے والی نہیں، لیکن حضور کی اخلاق کریمہ کو دیکھا، حضور کی حیا کو دیکھا، حضور کی پاکیزگی کو دیکھا، حضور کے اخلاق کی بلندی کو دیکھا، حضور کی بزرگی کو دیکھا، تو وہ حضرت سرکار دو عالم کو نکاح کا پیام بھیجے بغیر نہ رہی، اور حضور کے پاس پیام آتا ہے، حضور نے تردد نہ کیا، پسو پیش نہ کیا، تأمل نہ کیا۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب اس بات کی وضاحت اس پیام کو حضور کے سامنے ذکر کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نکاح کو قبول کرنے کا ارادہ فرما دیا۔ اور اس کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ پیام دیا کہ علماء حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان نکاحوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جن خواتین کو حضور نے بیوہ ہونے کے بعد اپنے نکاح میں لیا۔ بیوہ خاتون سے نکاح کرنا یہ غیر ترجیحی بات نہیں، یہ کوئی معمولی سمجھ کر نکاح نہ کرے، بلکہ انہوں نے خبردار کر دیا کہ کوئی اس مسئلے کو ثانوی حیثیت نہ دے کہ بیوہ خاتون سے نکاح کرنا کوئی یہ سیکنڈری پوزیشن ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو نکاح کا ارادہ فرماتے اور ان کے نکاح کی اطلاع حضور کو ملتی تو اس سلسلے میں استفسار کرتے۔ وہ استفسار کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے نکاح کیا، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو ان سے خوشبو محسوس ہونے لگی، وہ خوشبو جو شادی کے موقع پر دلہے لگایا کرتے تھے، ان کے کپڑوں پر کچھ مہندی وغیرہ کے کچھ اثرات بھی تھے جو نکاح کے سلسلے میں عورت وغیرہ کے کپڑوں کے اور ان کے ہاتھوں کے کو لگائی جانے والی جو زینت کی چیز ہوتی ہے اس کے اثرات۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نور فراست سے جان لیا کہ یہ نکاح کر کے آئے، تو ارشاد فرمایا کہ آخر یہ خوشگوار ماحول کی وجہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بکرن
तज़व्वजत अम तय्यिबा, बताओ किसी कुंवारी लड़की से तुमने निकाह किया है या फिर किसी बेवा खातून को अपने निकाह में लाए हो। वो कहने लगे कि सय्यिबन हुजूर, पहले से उनके शौहर गुजर चुके थे, उनको मैंने अपने निकाह में लाया। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सिलसिले में इस बात को पसंद फरमाया, इरशाद फरमाया कि किसी कुंवारी लड़की को तुम अपने निकाह में लेते तो क्या ही अच्छा हो जाता कि वो तुम्हारे से खुशगवार और पुरलुत्फ रहा करती और तुम उनसे लुत्फ उठाया करते, वो तुम्हारे लिए तस्कीन का बाइस बनती और तुम उसके लिए तस्कीन का सामान मुहैया करते। यहाँ पर उलमा बयान फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम के लिए भी जिस निकाह को तरजीह दी थी वो कुंवारी लड़की से निकाह को तरजीह दी थी, लेकिन अपने निकाह की बात आई तो उन्होंने कुंवारे निकाह को, कुंवारी लड़की के निकाह को तरजीह न दी, बल्कि उन्हीं निकाहों को, उन्हीं खवातीन को उन्होंने अपने निकाह में लाया। या तो वो बेवा हो चुकी थी या उनके शौहरों ने तलाक दे चुके थे। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के लिए किसी चीज को पसंद फरमाया था तो वो दोशीदा का निकाह था, वो कुंवारी का निकाह था। लेकिन हुजूर के दिल की कैफियत, पाकीज़गी की शान ये है कि हुजूर ने एक से ज़ायद जो निकाह फरमाए हैं वो कुंवारी लड़कियों से नहीं, बल्कि वो खवातीन जिनके शौहर गुजर चुके थे उन्हें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह में लिया। पहला निकाह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसी तरजीह की अमली तस्वीर है। और हुजूर ने बयान दे दिया हमारे मुआशरे में कि कोई बेसहारा खातून हो, उसका शौहर उसे छोड़ दिया हो, उसका शौहर गुजर गया हो, तो उसे अपने निकाह में लेकर उसके दर्जे को, उसकी हैसियत को कम न समझना। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमाना का एक अजीम हिस्सा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 अज़वाज मुतहहरात को ऐसे अपने पास कबूल फरमाया जो पहले से शौहरों को गुजार चुकी थी। उनकी हैसियतों को अगर कोई बेवा है तो कम न समझना, बल्कि हुजूर ने कुंवारी शहजादी हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को निकाह में लाया तो ये भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए शान वाला निकाह है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके अलावा दीगर 8 अज़वाज मुतहहरात को जिनके शौहर गुजर चुके थे उन्हें अपने निकाह में लिया। तो ये निकाह भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान वाले हैं, शान वाले। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार के जरिए एक अजीम बयान मुआशरे को अता फरमाया। ताअद्दुद अज़वाज का मुआमला समाज से, जिंदगी के खानदानी शोबे से है और जिंदगी गुजारने के जो तौर तरीके हैं उन तौर तरीकों से शादियों का मसला जुड़ा हुआ। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारी। उस दौर में जब के अरब के नौजवान 8-8, 10-10 शादियां करते थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक ही निकाह पर इत्तेफाक किया। कितने साल, 25 साल गुजर गए, किसी दूसरे निकाह का हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा नहीं फरमाया। ऐलान नबुव्वत के 10 साल गुजर गए। उन 10 सालों में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग सताया भी करते थे, आग की राहों में कांटों को बिछाया भी करते थे, जुल्म के पहाड़ आग के ऊपर तोड़ा भी करते थे। ऐसे वक्त में सहारे की हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक को तसल्ली और तस्कीन पहुंचाने की ज्यादा जरूरत थी। उस मौके को भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलहा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ गुजार दिया। ये हुजूर का 25
साल सैयदा खदीजा के साथ रहना क्या था। हुजूर ने अपनी जिंदगी के पाक दामनी के हिस्से को लोगों के सामने बयान फरमा दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के पाकीदा फिक्र, पाकीदा माहौल को दुनिया के सामने आम कर दिया। वो पाकीदा जिंदगी जिसको रब तबारक व तआला ने अपने कलाम इलाही के जरिए हक के हक होने की दलील बना दिया है, अल्लाह के एक होने की दलील बना दिया है, इस्लाम के सच्चा होने की दलील बना दिया है। इस्लाम सच्चा है, रब तबारक व तआला की बात वहदहू ला शरीक है। इसकी दलील क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब तबारक व तआला के हुक्म से ये इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हया वाली, पाकीदगी वाली, बेदाग जिंदगी को, हुजूर की अजीम सीरत को उम्मत के सामने हुजूर की पेश करते हुए रब्बुल आलमीन ने आयत रब्बानी को नाज़िल फरमा दिया। लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम। मुस्तफा इस्लाम की हक़ानियत को पेश करते हुए मैं आपकी जिंदगी को पेश कर रहा हूँ। मैं उस जिंदगी की कसम जिक्र कर रहा हूँ कि जो बेदाग जिंदगी है, जो बेदाग सीरत है, जो हया वाली जिंदगी है, जो शान वाली जिंदगी है, जो ऐलान नबुव्वत के बाद ही नहीं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी बड़ी पाकीदा, बड़ी हया की शान वाली जिंदगी थी। उस जिंदगी को रब तबारक व तआला ने हुजूर के उस उसवा हसना को उम्मत के सामने हुजूर की पेश कर दिया। लअम्रुका, आपकी अजमत वाली उम्र की कसम। कसम उसी चीज की जिक्र की जाती है कि जो चीज काबिले अहमियत हो। परवरदिगार आलम ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ की कसम जिक्र फरमाई। और ये जाहिलियत के दौर में रब्बुल आलमीन ने किस उम्र को नमूना बनाकर उसकी कसम का जिक्र फरमाया। तो ये बात जाहिर है कि ऐलान नबुव्वत से पहले का हुजूर का जो मुबारक हाल था, जो पाकीज़ा जिंदगी थी, परवरदिगार आलम ने उस पाकीज़गी के नमूने को हुजूर की पाकीज़ा जिंदगी की सूरत में कुरान करीम में वाज़ेह फरमा दिया। और उसकी कसम जिक्र करके इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि जो हक की दलील होती है वो दलील कमजोर नहीं होती। मुस्तफा की पाकीज़ा जिंदगी ऐसी पाकीज़ा जिंदगी है कि उसमें कोई हक को हक कबूल करने के लिए कमजोर नहीं कर सकता। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐलान नबुव्वत के 10वें साल विसाल फरमा गई। उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। वो कोई कम उम्र न थी, बल्कि उस वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 50 बरस थी। तो हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र शरीफ भी 50 बरस। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कम उम्र खातून का निकाह के सिलसिले में इंतखाब नहीं फरमाया। हज़रत सौदा को अपने निकाह में लिया तो क्यों? मोतबर मौलवीन लिखते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साहिबजादियाँ थी, हुजूर के जो शहजादे थे, उनकी परवरिश का, उनकी तरबियत, उनकी कफालत का मसला था। वो उम्र जो बगैर औरतों के तकमील नहीं पाते थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा दिया गया। आपके खानदान की खवातीन कहने लगी, क्यों ना आप हज़रत सौदा को अपने निकाह में ले लेते, ताकि वो उम्र जो औरतों के बगैर मुकम्मल होने नहीं पाते, हज़रत सौदा उसको तय करवा दी। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने निकाह में लिया। मुख्तसरन अर्ज़ करता चलूं कि वक्त बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। खास तौर पर जो शुकूक व शुबहात, जो एतराज़ात किए जाते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के बारे में, दलाइल अपनी जगह मुसल्लम है, उनकी तफासील बताए बगैर मैं आपको उस बात की तरफ तवज्जो दिलाता चलूं जो आपकी उम्र के हवाले से रिवायतों में आता है कि 6 साल की उम्र में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदा आयशा से आक़द फरमाया।
یعنی نکاح کا عقد اپنے نکاح ہوا، ابھی وہ بیاہی نہیں گئی، مطلب بدائی آپ کی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے گھر رہا کرتی تھی، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی پسند کے طور پر اپنے نکاح میں نہیں لیا، بلکہ حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں آتے ہیں، ایک انتہائی سبز رنگ کا اعلیٰ خوشنما کپڑا حضور کو پیش کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک دوشیزہ کی، ایک شہزادی کی تصویر اس میں موجود تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا، ارے یہ تو عائشہ ہے۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے، پروردگار عالم نے سیدہ سے آپ کے نکاح کا ارادہ فرمایا، بلکہ رب العالمین نے سیدہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ عالم بالا پر ایوان لامتناہی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہوتا ہے تو حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ اب عقد نکاح ہو گیا، اس کے بعد 3 سال گزر گئے، 9 سال کی عمر شریف ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ اس موقع پر حضرت سیدہ کے رخصتی کا وقت آیا، حضور کی خدمت میں حاضری کا وقت آیا، تو وہاں پر جو تفصیل بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ وہ بڑی خوش تھی۔ انصار کے قبیلے کی عورتوں کو انہوں نے حضرت سیدہ کو شادی کے لیے، وداعی اور رخصتی کے لیے تیار کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ مطلب یہ کہ جشن کا ماحول تھا، بڑی خوشی کا ماحول تھا۔ یہاں ہمارے استاد گرامی حضرت ضیاء ملت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جنہ صدر مفتی جامع نظامی بیان فرماتے ہیں کہ ایک ماں کے دل سے پوچھو، اگر لڑکی کی عمر کا خیال ہوتا تو سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا ہرگز اس وداعی کو پسند نہیں کرتی، اس رخصتی کو اس وقت پسند نہیں کرتی، نہ پسند کرتی، نہ انصار کی خواتین کو بلاتی تاکہ ان کو تیار کروایا جائے اور حضور کے پاس ان کو بھیج دیا جائے۔ دوسری بات قابل توجہ یہ کہ 9 سال کی عمر ہم سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے چلے کہ ہمارے پاس لڑکی کی شادی کی جو ابتدائی عمر ہے وہ 18 سال ہے، اب اس کو بھی آگے بڑھا کر ایکسٹینڈ کرتے ہوئے 21 سال کی طرف رجحانات جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی وہ قانون نافذ نہیں ہوا، لیکن ولو بھی نافذ بھی ہو جائے تو 21 سال میں شادی کرنا یہ معمول بن جائے۔ اور کسی کی شادی کے بارے میں پتا چلے کہ 21 سال میں سب کی شادی ہوتی ہے، ان کی شادی 18 سال میں، تو اس وقت جن کی شادی 21 سال میں ہوا کرتی ہے وہ تو حیرت کا اظہار کرے کہ قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کی شادی تو 18 میں ہوتی ہے، 18 کا لحاظ رکھنا چاہیے، 21 میں ہوتی ہے، 21 کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ابتدائی عمر 21 اگر قرار دی جائے بلو پھر پر ابھی قانون آیا نہیں تو کوئی 21 کے بعد 22 میں کر لے، 23 میں کر لے، کچھ اور کر لے، اس کی مرضی، لیکن کسی کی اس 21 کی عمر سے پہلے ہو جائے تو یہ مسئلہ حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ آج سے 10-15 سال کے بعد اور آگے کے زمانے کے بعد تو سمجھ میں کیا ہے کہ حیرت کی بات ہوگی کہ جس کی شادی 18 میں ہوئی اور اس سے کم کسی کی 17 میں بھی ہو گئی، خلاف قانون ہونے میں کر لی، کسی کی 16 میں ہو گئی، تو مطلب اس کا تعجب میں ڈالنے والا ضرور ہوگا کہ یہ بات ایسے کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ اتنی کم عمر میں نکاح کیسے ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکی کی عمر شادی کے لائق ابھی ہوئی نہیں ہوتی، اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کی شادی کر دی ہے۔ کوئی 18 سال کی عمر کو دیکھے گا تو قانون کے اعتبار سے سمجھے گا کہ یہ خلاف قاعدہ، خلاف واقعہ، خلاف قانونی کام کیا گیا ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ ابھی وہ لڑکی بڑی نہیں ہوئی تھی، شادی کی عمر کو نہیں پہنچی تھی،
اولاد کو پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں آئی تھی، ایسی عمر میں اس کا نکاح کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ جو معمول ہے، جو رواج ہے، اس رواج سے ہٹ کر یہ نکاح کر دیا گیا، یہ سمجھا جائے گا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں جو آپ کی عمر بتائی جاتی ہے 9 سال، وہ 9 سال آپ کی عمر کی کمی کو بتانے کے لیے نہیں، عرب میں اس وقت عورتوں کی جو عمر شادی کی صلاحیت کی ہو جاتی تھی، عرب میں اس وقت کی عمر لڑکیوں کی لڑکپن سے گزر کر بڑے ہونے کی ہو جاتی تھی، اپنے اندر خاندانی زندگی کو گزارنے کی وہ صلاحیت پیدا کرنے والی جس عمر میں ہو جاتی تھی، وہ عمر عرب میں 9 سال کی تھی۔ اس 9 سال تک انتظار کیا گیا، وہ عمر جس میں عورت خاندانی امور کو انجام دینے کے قابل ہو جائے، وہ عمر جو لڑکپن سے گزر کر بڑے ہونے کی سطح میں پہنچ جائے، وہ عمر جس عمر میں بچپنا گزر جائے، وہ عمر عرب میں کون سی تھی؟ وہ عمر 9 سال تھی۔ 9 سال تک انتظار کیا گیا۔ اگر ایسے ہی ہوتا، عمر کا لحاظ کیے بغیر 3 سال 6 سال کی عمر ہی میں حضرت سیدہ کی رخصتی ہو جاتی، اس وقت کسی کو اعتراض کا حق تھا۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات میں صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے لیے تاخیر ہوئی تو کیوں ہوئی؟ آپ کی وداعی کے لیے مؤخر کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ 9 سال کی عمر تک کیوں انتظار کیا گیا؟ دراصل یہ ایک حیا والا ایسا مضمون ہے کہ علماء نے، مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے بڑے ادب کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی فکر کی بلندی کو ادب کے دائرے میں رکھ کر بڑے فصیح و بلیغ الفاظ کو ذکر کرتے ہوئے سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ مستشرقین، اسلام دشمن لوگ جو اسلامی کتب کا مطالعہ کر کے حضور کی سیرت کو پڑھ کر اس سے منفی پہلو نکالتے ہیں، نیگیٹو پوائنٹس نکالتے ہیں، وہ سمجھ نہ پائے۔ انہوں نے 9 سال کی عمر کو لوگوں کو برخلاتے ہوئے برداشتہ کہتے ہوئے کر دیا کہ عمر چھوٹی ہے، اس عمر میں حضور کی وداعی ہوئی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ عمر تھی عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے رواج کے مطابق، جس عمر میں لڑکی اپنے والدین کے پاس نہیں بلکہ لڑکپن کی، بچپن کی زندگی کو گزارتے ہوئے بڑی ہو کر آگے بڑھ کر شوہروں کے پاس جانے کے قابل بن جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر میں 9 کا ذکر آتا ہے تو اپنے ذہنوں میں حیرت نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 18 سال میں کسی کا نکاح ہوا کہنے سے کوئی اس کی کم عمری کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ تو لڑکپن سے گزر کر بڑے ہونے کی عمر ہے، ایسی عمر ہے کہ وہ خاندانی مسائل کو حل کر سکتی ہے، وہ شادی شدہ زندگی کو گزارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو 3 سال کا وقفہ دیا گیا رخصتی کے لیے، وہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ حضرت سیدہ کو رخصتی کے لیے جو وقت دیا گیا، دراصل وہ آپ کے لڑکپن کی عمر سے نکل کر شادی کی زندگی گزارنے کی صلاحیت کی عمر میں پہنچنے کی طرف اشارہ ہے۔ علم بلاغت کا یہ عظیم اور بڑا ادب والا، بڑا حیا والا استعارہ ہے، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح سے متعلق وضاحت کرنی تھی۔ رب العالمین نے اپنے ملائے اعلیٰ میں، عالم بالا میں اس نکاح کو مقرر فرمایا تھا، تو پھر ہوا یہ کہ عمر شریف کے آپ کے اس عمر تک آپ کے پہنچنے کے لیے انتظار کیا گیا جس عمر میں لڑکیاں نکاح کے بعد شوہروں کے پاس جاتی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، 9 سال کہتے ہیں، 9 سال کے بچے چھوٹے رہتے ہیں، اس عمر میں ہمارے پاس نہ غذا کی کوئی حیثیت ہے، نہ بچوں کی کھانے پینے کی طرف توجہ کی کوئی اہمیت ہے، لیکن وہ بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدس میں جانے والی تھی، اسی شان سے ان کی پرورش بھی کی گئی اور عرب کے مزاج کے مطابق وہ عمر اتنی پختہ اور مکمل ہو گئی تھی کہ مورخین لکھتے ہیں انہا شبت شبابت حسنا، کہ شادی کی عمر جو انتہائی عمدہ عمر ہو جایا کرتی تھی،
اس عمر کو وہ پہنچ چکی تھی، اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا۔ 9 سال سن کر دھوکہ نہ کھائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے کیسے کیا۔ اور اپنی یہ وہی عمر تھی جس عمر میں عام طور پر خواتین کے نکاح کا، شادیوں کا معمول۔ اب اس کے علاوہ جو نکاح ہے صرف 2 جملوں میں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سلسلے میں کیسی اپنی پاکیزہ زندگی کو پیش کیا۔ عمر کا بڑا ہونے کا لحاظ نہیں رکھا اور آپ کے 2 شوہروں کے گزرے ہوئے رہنے کا لحاظ نہیں رکھا، عمل کر کے بتا دیا کہ پاکیزہ عظیم ہستی کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ ان سلسلوں میں توجہ نہ دے۔ اور اس کے بعد حضرت سودا سے نکاح فرمایا تو اپنی ہی عمر کی خاتون کو نکاح میں حضور نے لیا۔ اس کے لیے بھی کوئی اپنے نفسانی اغراض نہ تھے بلکہ تربیت کا معاملہ تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نکاح میں لیا تو حضور کی اپنی پسند نہیں، عالم بالا میں رب العالمین نے حضور کے نکاح کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لیا تو اس موقع پر وہ ارادہ نہیں کرتی تھی کہ حضور کے نکاح میں آئے۔ کیوں؟ انہوں نے 3 باتیں بیان کی۔ ایک تو وہ بیوہ ہے اور کیسے حضور کے کاشانہ مقدس کی زینت بنے۔ دوسری بات انہوں نے یہ پیش کی تھی کہ میں بڑی عمر کی خاتون ہوں، حضور آپ کے نکاح میں آنے کے شاید نشان نہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ کے 4 شہزادے تھے، 4 اولاد آپ کو تھی، ان کی پرورش، ان کی کفالت کا معاملہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان چیزوں کو بھی محدود رکھا تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے تربیت، ان کی کفالت کے سلسلے میں فکر مند ہو، رحمت للعالمین کی بارگاہ سے ان کی تربیت کر دی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی عمر کا خیال کیا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی بڑی عمر کو توجہ نہ دی بلکہ ان کو سہارا دیتے ہوئے، چونکہ ان کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ بن عبد الاسد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بدر شریف میں وہ شہید ہو چکے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں اس کا صلہ دینا چاہتے تھے، ترجیح انہوں نے حضور میں ان کی عمر کو نہ دی بلکہ نکاح میں لینے کی بھی پسند فرمایا۔ ایک اور بات پوائنٹ کرنے لگی، حضور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ میرا رہنا ایک مشکل معاملہ ہے، میرے اندر بڑی غیرت ہے، میں اس غیرت کی وجہ سے برداشت نہ کر پاؤں گی کہ میرے علاوہ آپ کے نکاح میں دوسری بھی خواتین ہوں۔ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ زبان نبوت کی تاثیر تو دیکھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے دیگر ازواج مطہرات رہنے کی غیرت کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد وہ تیار ہو گئی، حضور کے نکاح میں شامل ہو گئی تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خود بیان کرتی ہے کہ جو غیرت ازواج مطہرات کی مجھے ہونے کا اندیشہ تھا، حضور کی دعا کی برکت سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو گیا۔ حضور نے اس کو سہارا دیتے ہوئے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ یہودی سردار کی شہزادی تھی صفیہ بنت حیی، بنی نذیر یہود کا قبیلہ تھا کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی سکون میں نہیں رہتے، ایسے خطرناک لوگ۔ اور جب بنی نذیر کو فتح کر لیا گیا، اس پر قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا تو قیدی بن کر حضور کے پاس آئے۔ تو اسلام کی جو عزت کا، احترام کا قانون ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو دنیا والوں کے سامنے بتایا۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ یہودی تھی۔ حضور ارشاد فرمانے لگے کہ تم اب قیدی بن کر، باندی اور کنیز بن کر آ گئی ہو، لیکن چونکہ سردار کی بیٹی ہو تمہارے ساتھ باندیوں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ 2 صورتیں تمہارے سامنے ہیں، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، آزاد ہو کر تم اپنے خاندان میں چلی جانا چاہتی ہو تو تم کو اجازت ہے، اور تمہیں آزاد کرنے کے بعد اگر تمہیں میرے نکاح میں لا لیا جائے تو یہ بھی تمہیں اختیار ہے۔ لیکن حضور کے اخلاق کریمانہ کی بلندی
اگرچہ کہ یہود مسلمانوں کے سخت دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، کبھی وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر چین نہیں پاتے، لیکن حضرت سیدہ صفیہ نے آزادی کے بعد اپنے گھر جانا پسند نہیں کیا، مصطفیٰ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مقدس میں رہنے کو ترجیح دی۔ مشرف اسلام ہو گئی، ان کے نکاح کی برکت یہ ہوئی کہ وہ قبیلہ یہودیوں کا جو ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا تھا وہ بھی مشرف اسلام ہو گیا۔ بنو مستلق کا معرکہ ہوا، اس معرکے میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث قیدی بن کر آ گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں آزاد فرما کر ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب جبکہ وہ 100 خاندان 100 گھروں کے ساتھ قیدی بن کر آ گئے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ صرف قیدی نہیں ہیں بلکہ حضور کے سسرالی رشتہ دار ہیں، انہیں ہم قیدی بنا کر نہیں رکھیں گے، کیا کریں گے؟ دشمن ضرور ہے لیکن ہم انہیں بلا چو چرا آزاد کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، حضرت جویریہ بھی مشرف اسلام ہو گئی۔ آپ کے خاندان کے 100 گھر کلمہ توحید کو پڑھ کر حضور کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح فرمائے تو کیا ہو؟ ان نکاحوں کے پیچھے کئی افراد تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی شہزادی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اسلام دشمنی نے ان کے دل کو ایسے سخت کر دیا تھا کہ مکہ المکرمہ میں مسلسل حضور کو، صحابہ کو، مسلمانوں کو وہ ستانے لگے، زیادتی کرنے لگے، ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام مدینہ المنورہ کو آ گئے، تب بھی وہ مکے میں خاموش نہ رہے۔ بدر کے معرکے کے راستوں کو انہوں نے کھول دیا۔ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، پھر بھی خاموش نہ رہے، واپس گئے، دوبارہ تیار ہو کر احد میں آئے، مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف دی، زخم پہنچائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی دختر کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی جو سختی تھی، اسلام دشمنی جو تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں نرمی پیدا کر دی۔ آخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر توبہ کرتے ہوئے وہ بھی مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاحوں کے سلسلے میں حضرت میمونہ کا نکاح، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے چچا، ان کی زوجہ مکرمہ حضرت ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہ، حضرت لبابہ کی بہن تھی، ان کے شوہر وصال فرما گئے۔ وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، بڑی نیک و پارسا تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کو نکاح میں لانے کے لیے حضرت ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہ نے کوشش کی۔ کیوں؟ وہ اتنی پاکیزہ، اتنی نیک صفت خاتون ہے کہ حضور کے نکاح میں رہنے کی شایان شان ہے، حضور کے نکاح میں رہنے کی سزاوار ہے۔ حضور کی خدمت میں معروضہ پیش کر دیا گیا کہ حضور آپ کے نکاح میں لا کر حضرت میمونہ کو بھی سہارا دینے کے لیے ہم خواہش کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں سہارا دیا، اپنے نکاح میں دے دیا۔ آخری 2 نکاح کے بارے میں حضور کے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ وہ دونوں امہات المومنین جن کو تاریخ میں زینب کہا جاتا ہے، حضور کے ازواج مطہرات میں، دیگر ازواج میں حضرت فاروق اعظم کی شہزادی حضرت حفصہ بھی۔ حضور کے ازواج مطہرات میں جو مبارک نام آتے ہیں ان میں 2 نام ایک ہی زینب کے، ایک ہے زینب بنت خزیمہ اور دوسرے ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہما۔ زینب بنت خزیمہ کون ہے؟ وہ مکہ المکرمہ کی بڑی بارسا اور نیک خاتون، مدینہ المنورہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں سہارا دیا تو ان پر احسان کرتے ہوئے، اور سا احسان کہ ان کے 2 شوہر ایک کے بعد دوسرے، ایک بدر شریف میں، دوسرے احد شریف میں شہید ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو تسلی کا سامان عطا کرتے ہوئے
اپنے نکاح میں لے لیا کہ ایک کے بعد دیگر تمہارے 2 شوہر گزر گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اے زینب سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبی برحق کے نکاح میں دے دیا ہے، وہ بھی ایسی بزرگ خاتون کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ان کے لقب کو سیرت میں ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ جس حیثیت سے اپنے پاس کچھ مانا متا ہو اپنے پاس جمع کر کے رکھتی نہیں تھی، بلکہ مساکین کی خدمت میں ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا دیا کرتی تھی۔ اتنا خیال غریبوں کا کیا کرتی، اتنا خیال غریبوں کا کیا کرتی کہ اسلامی تاریخ میں مساکین کی ضرورت کو پورا کرنے والی حاجت روا مسلمانوں کی ماں حضرت زینب بنت خزیمہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا نکاح جس پر اسلام دشمن مورخین نے ریمارک کیا ہے وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا۔ عرب میں لے پالک لڑکا جس کو پال لیتے ہیں اس کو سگا بیٹے کا مقام دے دیا جاتا تھا، پوری رشتے کی حیثیت اس کو دے دی جاتی ہے، لیکن یہ ایک باطل لباس، ناپسندیدہ لباس، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اپنے عمل مبارک کے ذریعے ختم کر کے بتا دیا۔ وہ اس طور پر کہ سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت زید کون ہے کہ حضور کی تربیت میں زندگی گزارنے والے، حضور کی کفالت میں بڑے ہونے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، یہاں تک کہ حضور نے انہیں اپنے ساتھ اس طور پر رکھ لیا تھا کہ لوگ حضور کا بیٹا ان کو کہنے لگے۔ قرآن کریم میں اس کی نفی کرتی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جن کو پال لیا جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا تو وہ تمہارے چہیتے ہوتے ہیں یا تمہارے دوست ہوا کرتے ہیں، تمہارے خاندانی کوئی رشتہ دار تمہارے بھائی کی حیثیت تمہیں دی جا سکتی ہے یا پھر تمہارے دوست کی حیثیت تمہیں دی جا سکتی ہے، حقیقی رشتہ ان سے نہیں جوڑا جاتا۔ یہ بات طے ہے اسلام میں، لیکن اسلام دشمن طاقتوں نے اس کو منفی انداز میں نگیٹو لیتے ہوئے حضور کے نکاح پر سوال اٹھایا۔ حضرت زید نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو وہ نکاح نہ نبھایا گیا، علیحدگی کی کے علاوہ کوئی صورت ساتھ رہنے کی نظر نہ آئی تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ حضرت زید نے طلاق کے ذریعے ان کو اپنے نکاح سے خارج کر دیا۔ اب ان کو سہارا دیتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جاہلیت کے باطل رواج کو ختم کرتے ہوئے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیا تاکہ دنیا کے سامنے اس بات کو عام کر دیا جائے کہ اسلام وہ جدت والا، وہ معترض دین ہے کہ جو جاہلیت کی فرسودہ جو رسمیں ہیں، قدامت پسندانہ جو جاہلیت کے رواج ہیں، اسے ختم کرتا ہوا، اسے کاٹتا ہوا، معاشرے میں خاندانی ماحول میں ایک نئی روح پھونکتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ حضور نے حضرت زینب کو نکاح کیا اور اس باطل رواج کا خاتمہ کر دیا تاکہ دنیا میں آئندہ کبھی ایسا نہ ہو کہ رشتے کے اعتبار سے دور تک کسی خاتون کا کوئی رشتہ نہیں، بس وجہ یہ تھی کہ لے پالے ہوئے لڑکے کی وہ بیوی تھی، اس کو چھوڑ دیا جائے، بے سہارا کر دیا جائے، ایسی ہی بیوہ اسے زندگی گزارنے پر آمادہ کر دیا جائے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ایسی مشقتوں سے ایسی خواتین کو نکالتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدہ زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ قیامت تک کے لیے ایسی بیوہ خواتین کو سہارا دینے کا پیغام مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ حضور نے کئی نکاح کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ مسلمان خواتین کو ان کے احکام بتا دیے جائے۔ حضور نے کئی نکاح کیوں فرمائے؟ تاکہ عورتوں کے حیا والے کچھ مسائل ہو تو بارگاہ رسالت میں بالراست آنے کے بجائے
ازواج مطہرات کے وسیلے سے ان کو طے کروا دیا جائے۔ حضور کے زمانے میں ہوتا بھی ایسے ہی تھا کہ باقی کے ایک مسئلے کو لے کر ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ حضور باقی کا طریقہ بتائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی خوشگوار کپڑا لے استعمال کر کے آپ پاکی حاصل کریں۔ وہ خاتون سمجھتے نہیں پائی، دوسری مرتبہ عرض کیا کہ حضور پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خوشبودار کپڑے کو لے کر پاکی حاصل کی جائے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی، تیسری مرتبہ بھی اس طرح کا انہوں نے حضور سے پھر سوال کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس مجلس میں موجود تھی، اس خاتون کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی اور انہیں بتایا کہ جس مقام پر کپڑا رکھنے کے لیے حضور اشارہ دے رہے تھے، حضور کی شان حیا نے اجازت نہ دی کہ خاتون کے ساتھ کھلی گفتگو کی جائے، ان مراحل کو طے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعدد ازواج کے دروازے کو حضور کے لیے کھول دیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام کے کچھ مسائل ان کے اپنے علم سے طے ہونے نہیں پاتے تو در عائشہ پر دستک دی جاتی، ان کے علمی فقہی مسائل کو حل کر دیا جاتا۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ان کے نکاح کے سلسلے میں آخری بات جن کو محققین خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی عمر شریف کے 53 برس تک صرف ایک نکاح کے ساتھ رہے۔ 53ویں سال حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں رخصتی کے بعد آئی تو حضرت عائشہ حضرت سودا رضی اللہ عنہما دونوں حضور کے کاشان نبوت میں حضور کے گجرات میں رہتے رہے۔ اب اس کے علاوہ دیگر جو ازواج مطہرات تھے ان سے حضور نے نکاح فرمایا تو بالکل 2-3 سال کے عرصے میں 53 سے 57 سال یعنی ہجرت کے 30ویں سال سے ہجرت کے 7ویں سال تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے نکاح فرمائے۔ اور یہ دور حضور کی فرصت کا فارغ کا نہ تھا، اسی دور میں بڑے بڑے مالکیں ہوئے، احد کا مالکہ، حنین کا مالکہ، صلح حدیبیہ، وفود کی کثرت سے آمد، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تبلیغ میں مصروف ہو جانا، شاہد وقت کے بعد فرما رواؤں کے پاس پیامات کو بھیجنا، سلطنت مدینہ کی ذمہ داریوں کو انجام دینا، یہ ایسا وقت تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فارغ اوقات کو ازواج مطہرات کے لیے نہیں نکال سکتے تھے۔ اور اس کے ساتھ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت کا ماحول، دن کے اوقات میں، رات کی تاریکیوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرائض کے علاوہ بھی رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ ان تمام معمولات کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح فرمائے ایک سے زائد، تو اس کے پیچھے کیا تصور ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ محققین نے، علماء نے بتا دیا کہ حضور کی خواہشات کی طرف تو توجہ نہ تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیا کے حوالے سے تو اس سلسلے کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، وجہ صرف یہی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلام کی تبلیغ کے لیے ازواج مطہرات کے نکاح فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک سے زائد نکاح کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان خواتین کو تعلیم دی جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح کا مقصد یہی تھا کہ اسلام دشمن طاقتیں حضور کے ایک سے زائد ان نکاحوں کی وجہ سے اپنی سیاسی طور پر طاقت کو کمزور کرتے چلے جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک سے زائد نکاحوں کا مقصد یہی تھا کہ جو بے سہارا خواتین تھیں، ان کے صاحبزادگان تھے، حضور ان پر رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی کفالت فرمائے، ورنہ اپنی ذات کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ جس نکاح کی بات آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ کچھ نکاح تو ایسے ہیں کہ عالم بالا
मरतबे तय पा रहे हैं। कुछ निकाह तो ऐसे हैं कि हज़रात खुलफाए राशिदीन हुजूर की खिदमत में प्याम पेश कर रहे हैं। कुछ निकाह तो ऐसे हैं कि दीगर सहाबाए किराम और हुजूर के खानदान की खवातीन हुजूर को उन निकाहों के लिए मशवरा दिया करते हैं। हुजूर ने अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने ख्वाहिश के लिए कोई निकाह नहीं फरमाया, बल्कि अपनी उम्र शरीफ के 50 बरस तक तो तन्हा हजरत सैयदा खदीजा के साथ गुजार दिए। अब उसके बाद 53 बरस तक हजरत सौदा के साथ गुजार दिए। फिर हजरत सैयदा आयशा हुजूर के निकाह में आती है। ये उम्र शरीफ का हुजूर के निकाह करने का जो हिस्सा था वो 55 साल की उम्र था। 55 साल की उम्र का भी अगर निकाह के सिलसिले में ख्वाहिशात के एतबार से अगर गौर किया जाए तो ये वो उम्र है जिस उम्र में आदमी एक से जायद निकाह को तरजीह नहीं देता। मतलब यही कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी, तालीमी, कफालती और सियासी मकासद के पेश नजर उन निकाहों को अंजाम दिया और अज़वाज मुतहरात की पाकीज़ा सिफत हस्तियों को अपने हुजरात में रखा, जिनके जरिए उम्मत को ये पैगाम अता फरमाया कि तुम्हारी खवातीन की इस्लामी जिंदगी हो तो कैसी हो, उनके शरई मसाइल हल हो तो कैसे हो। परवरदिगार आलम ने इन अज़वाज मुतहरात के जरिए उस मसले को वाज़ेह करके बता दिया। आज हमारी अब जिम्मेदारी है कि इन मसाइल को संजीदगी के साथ समझने की कोशिश करें और जो इस्लाम दुश्मन ताकतें इस सिलसिले में रिमार्क कर रही है, शुकूक को शुबहात पैदा कर रही है, उन्हें हम जवाब देने के काबिल बने। बात आती है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की। गुस्ताख जब गुस्ताखी करता है तो हुजूर का आशिक भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। परवरदिगार आलम हमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा, पुख्ता, मोहब्बत करने वाला हुजूर का उम्मती बनाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, हुजूर की सुन्नत और हुजूर की शरीयत पर मर मिटने का हमें जज्बा अता फरमाए। तड़प में भड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तदा सोज़े सिद्दीक़ दे, क़ुव्वत इश्क़ से हर बस्त को बाला कर दे, ज़हर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना गुलाम ख्वाजा सैफुल्लाह सलमान सोहरवर्दी साहब जामिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की जो तदाद और उसकी हकीकतें क्या है और हिकमतें क्या है, इस पर आपका तफसीली और बसीरत अफरोज़ के साथ समाअत फरमा रहे थे। मौजूद सामईन किराम, वो तो कई और मसलहतें और हिकमतें तो अल्लाह ही बेहतर जाने। जैसे कि आपने समाअत फरमाया कि इल्म दीन की तबलीग को, बेसहाराओं को का सहारा बने, और फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद मुबारका भी है वो भी फिर सिर्फ दो ही अज़वाज मुतहरात से है, बीबी खदीजा से और हज़रत मारिया किब्तिया से एक तना। वो भी क्या हिकमतें हैं। देखिए कोई ये एतराज़, कोई ये ना कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र मुबारक है, निकाह हज़रत मारिया किब्तिया आपके हरम मुबारक में आ रही है। अल्लाह ताला ने उस उम्र मुबारक में भी आपको औलाद अता फरमाया कि जो है मैंने मेरे मुस्तफ़ा को हर चीज़ बाइख्तियार अता फरमाया, उनके इख्तियार और कब्ज़े में है। जिस तरह अल्लाह ताला जो आप फरमाते जाएं आपके लिए। हज़रत उम्मे हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमाया तो बनु अदी के पास सिफारती अहकाम थे, सिफारती ताल्लुकात थे, उसको मजबूत फरमाया। हज़रत अबू बकर से निकाह की, बेटी से दोतर से कर उनको और करीब और ताल्लुकात बनु तैम से मजबूत हुए, बनु अदी से मजबूत। तो मौजूद सामईन किराम, कोई काम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिकमत से आदि और खाली। निकाह तो बहुत बड़ी बात है, निकाह तो बहुत बड़ी बात है। एक मिसाल देकर के मैं कल का ऐलान करके सलाम के लिए कह जाए। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को देखा कि वो दूध धो रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं थन से, और उनके नाखून कुछ बड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाखून तुम्हारे बड़े हैं, नाखून को कशवा दिया करो और दूध जो है उसके बाद धोया करो। उनके नाखून में जो मैल, अक्सर मुहद्दिसीन ने उसकी वज़ाहत फरमाई कि भाई उसके अंदर नाखून में मैल होता है, मैल दूध में शामिल होता है। एक तो ये हिकमत है ही है। दूसरी ये है कि नाखून बड़े होंगे तो जो जानवर का दूध धोया जा रहा है उसके लिए तकलीफ का बायस ना होगा। यानी इस कदर बारीकी हिकमतें हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्देनजर रहे।
نکاح تو بہت بڑی چیز ہے. تو معزز سامعین کرام، آپ حضرات تفصیل کے ساتھ حضرت کے خطاب سے سماعت فرما رہے تھے. میں مولانا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جیسے کہ آپ نے عبدالمنان صاحب نے ابتدائی کلمات میں کہے کہ ہر عنوان ہر کوئی بول بھی نہیں سکتا. اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ نارمل جو روٹین عنوان ہوتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں. اب روٹین اگر آپ کوئی عقیدے کی بات بولو، 3 گھنٹے 2 گھنٹے تفصیل آسانی سے ہر ایک کی ہو جاتی ہے. اب جو عنوانات مختلف ہوتے ہیں اس کے لیے پھر علماء کرام کا انتخاب بھی ویسے ہی وہ عنوان کے تحت ہونا پڑتا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں کلمات تبریک اور تشکر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور فیض میں اور اضافہ عطا فرمائے. کل کا ہمارا جو محفل ہوگی بعد نماز مغرب نبیر اور حضرت سے خاص تعلق حضرت سید شاہ فیض اللہ حسینی بندہ نوازی علیہ رحمۃ و رضوان سے، کہ نبیر حضرت بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز علیہ رحمۃ و رضوان حضرت العلامہ سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب کل کا خصوصی خطاب ہوگا، اور آپ کا عنوان ہے محبت، اطاعت اور اتباع. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت ہو تو کیسی ہو، اطاعت ہو تو کیسی ہو، اتباع ہو تو کیسی ہو. تینوں ہونا ضروری ہے. تینوں ہو گئے تو میرا بیڑا پار ہوگا. محبت بھی ضروری ہے، بغیر محبت کے کچھ نہیں ملتا. اور پھر اگر خالی محبت ہے تو وہ پھر ناکام ہوتی ہے جب تک کہ اس میں اطاعت اور اتباع کا رنگ نہ جمایا جائے. تو کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز مغرب بروز جمعہ انشاءاللہ العزیز کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ تمامی حضرات سے شرکت کی درخواست کرتا ہوں. میں صلاۃ السلام کے لیے جناب سعید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صلاۃ السلام پیش کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں ہو گیا. اسی گمشدہ کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں ہو گیا. اسی گمشدہ کا سلام لو. میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کے ہاتھ بڑھائے جا. میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کے ہاتھ بڑھائے جا. تجھے واسطہ کسی آشنا کی، کسی آشنا کا سلام دو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں ہو گیا. اسی گمشدہ کا سلام لو. وہ حسین جس نے چھلک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا. وہ حسین جس نے چھلک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا. اسی جانی ساری کا واسطہ ہر ایک گدا